السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا نواں پارٹ ہے. بات اس پر چل رہی ہے کہ بدعت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں خاص کر جو کام نہیں ہوئے ہیں اور ان کو کیا جائے تو اس کا نام بدعت ہے. اس پر تفصیلی بات پہلے کی ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بدعت کی جو تقسیم ہے وہ سب سے خطرناک بدعت جو ہے وہ ہے عقیدے کی بدعت. یعنی ایک عقیدے میں ایسی چیزوں کو داخل کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے وہ بات نہیں. ایسی بدعت کو عقیدے کی بدعت کہتے ہیں. لیکن یہ وہ بدعت ہے جو شرک جا کے پہنچتی ہے. تو کل میں نے آپ کو کچھ باتیں بیان کی تھی، تو آج ہم جو ہے اس کے آگے بات کریں گے کہ عقیدے کی بدعت میں جو ہے کل میں نے یہاں پہ لا کر کے آپ کو چھوڑا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہر چیز کو ہر وقت جانتا اور دیکھتا ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان ہے، وہ بھی جانتے ہیں. اس میں یہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے کہ ہم اس کی رد میں بات کریں. آپ کو بتا رہے یہ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتا کر بات کو واقع کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر کوئی آ کر کے درود پڑھتا ہے مدینے میں تو میں سنتا ہوں. صحیح حدیث ہے. اور جب پوری دنیا میں کہیں درود پڑھا جاتا ہے تو اللہ نے بے شمار فرشتوں کو کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور وہ ہم کو لا کر کے درود پہنچاتے ہیں کہ اور بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہر جگہ موجود ہیں تو ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقول عقیدے والوں کی کہ اللہ کی طرح ہر جگہ موجود ہیں، ساری باتیں سنتے ہیں، تو یہ اربوں خربوں فرشتوں کو ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ جب پوری دنیا سے کہیں درود پڑھا جائے تو آپ لا کر کے ہم کو پہنچائیں؟ تو یہ جو عقیدہ ہے اس کے باطل ہونے کی یہ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ تصرف. تصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے پروردگار عالم کی صفت قرآن مجید میں ایک بیان کی گئی کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، نہ کسی مدد کا محتاج ہوتا ہے اور نہ کسی مشورے کا. وہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی ایسے ہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں وہ کریں. یہ عقیدہ بھی جو ہے عقیدہ باطل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے ایسی باتیں کہہ دی. حضور موجود تھے، ایک صاحب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بدو تھے، آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا، بات چل رہی تھی، انہوں نے کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور رسول چاہے ہم کیا ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ تم نے کیسے کہا کہ جو اللہ چاہے جو رسول چاہے؟ یہ تو اللہ کے مقابلے میں ہم کو لا کر کے آپ نے کیا کر دیا، کھڑا کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، مسلمان نہیں ہوئے. چاہت تو حضور کی تھی پوری دنیا کیا ہو جائے، ایمان لے آئے، تو ایمان تو نہیں لائی دنیا. حتیٰ کہ آپ اپنے چچا کے لیے اتنا پریشان ہوئے اور چچا ایمان نہیں لائے. آپ کے خاندان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، ایمان نہیں لایا. تو یہ جو بات ہے کہ جو رسول چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو رسول تو بہت سی چیز چاہتے تھے، اس کے باوجود جو ہے ہر رسول کے بارے میں نوح علیہ السلام نے چاہا کہ بیٹا ایمان لے آئے، نہیں لائے. لوط علیہ السلام چاہتے تھے بیوی ایمان لے آئے، بیوی نہیں لائی. تو اس طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ بھی جو ہے وہ باطل عقیدہ ہے. اسی طریقے سے جو ہے
بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب چاہیں کسی چیز کو کشف سے حاصل کر سکتے ہیں. کشف سمجھتے؟ کشف عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کھل جانا. ہم سے آپ نے ایک بات پوچھی، میں کہتا ہوں اچھا میں کشف کر کے بتا دوں گا معاملہ کیا ہے. یہ کشف ہو جانا الگ ہے اور کرنا ممکن نہیں ہے. کشف سب کو ہوتا رہتا ہے. آپ اپنے بارے میں کبھی غور کریں، کبھی کبھی آپ کا ایک چھٹی حص ہوتی ہے، سوچتے ہیں یار یہ کام نہیں کرنا چاہتا ایسا ہو جائے گا، اور اچانک ویسا ہی ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو کام ہوا نہیں تھا، آپ کے دل میں وہ بات آئی اور وہ بات ہو گئی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی یا کوئی بزرگ آدمی یہ کہے کہ میں یہ معلوم کر لوں گا کہ کل کیا ہونے والا ہے یا اگلی گھڑی کیا ہونے والی ہے. یہ کشف کا عقیدہ جو ہے ہمارے یہاں کابرین قرآن حدیث سے بات ثابت ہے کہ کشف ہوتا ہے، ہونا الگ ہے اور کرنا الگ ہے. چھوٹے سے ایک بچہ ایک میک کے ایگزام میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، فٹ اپ ہو کے کافی کتاب رکھ دیتا ہے کہ اب مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچانک اس کے دماغ میں بات آتی کہ اگر ایسا کر دے تو ہو جائے گا. وہ جو ہے وہ کشف ہے، اس کو وہ جو ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی جانب سے کشف ہے، اس کی مدد ہو گئی ہے. لیکن یہ بچہ یہ کہے کہ آپ کوئی بھی حساب لا کر کے دیں میں کشف کر کے بتا دوں گا کہ اس کا حل کیا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. ہمارے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس فیلڈ کے بڑے ماہر آدمی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کشف کیا نہیں جاتا ہے، اللہ کی جانب سے ایسا ممکن ہے کہ بندے کو کوئی بات بتا دے وہ، تو ایسا ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرکم اسٹینسز کی وجہ سے حالات کو نظر دیکھتے ہوئے ایک آدمی کا آئی کیو اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات بتا دیتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کے یہ برے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں یا اس کے یہ اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اب ہو گئے تو آپ کہیں گے جناب یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان نے اللہ کو دماغ دیا ہے اور وہ آگے آنے والے دنوں کے بارے میں حالات کا تجزیہ کر کے ایک بات بتا دیتا ہے، اور ایسا ممکن ہے. پرابلم مطلب اس میں ہر مرتبہ وہ بات اس کی ہونا صحیح نہیں ہے. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں جو سوچتا ہوں ہو جاتا ہے، وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ کتنی مرتبہ میں نے سوچا اور وہ نہیں ہوا. نہیں سمجھے میری بات؟ بہت سے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچا ویسا ہو گیا، لیکن وہ اپنی یہ بات نہیں بتاتے کہ ہزاروں بات ہم نے سوچی اور نہیں ہوئی. ویسے ایک صاحب ابھی کل ہی آئے تھے کہ وہ میں نکلا گھر سے، میرے دل میں آیا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آج مجھے نہیں جانا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ کیا ہے مولانا؟ ہم نے کہا آپ اپنے دل کی وہ بات بتائیے کہ جب 50 مرتبہ آپ نے سوچا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور نہیں ہوا. بھائی انسان ہے، ایسی باتیں دلوں میں آتی ہیں. اب 50 مرتبہ آپ نے ایکسیڈنٹ کا سوچا نہیں ہوا اور ایک مرتبہ ہو گیا تو آپ نے ایک مرتبہ کو بزرگی مان لیا اور 99 کی جو ہے وہ آؤٹ آف بزرگی کے لیے قائل نہیں ہے. تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا یا اسی سے کشف سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس میں ہمارے علماء بھی شامل ہیں اور ان کے تو خیر دوسروں کے بھی شامل ہیں کہ وہ قبر پر جا کر کے صاحب قبر کے پاس بیٹھ کر کے ان سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کشف القبور، کہ قبر پر جا کر کے بیٹھے اور انہوں نے وہاں سے نکالا ایک چیز کو. یہ سارے عقیدے باطل عقیدے ہیں. کوئی ہر دیکھیں ایک بات آپ کو بتائیں، سیدھا سادہ مسلمان بننے کی کوشش کیجیے. سیدھا سادہ مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ جو عقیدے حضور اکرم اور صحابہ سے آئے ہیں ان کے بارے میں مضبوطی سے تھامے رہیے. ورنہ ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور آپ کے ایسے ایسے عقائد آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کے حواس باختہ ہو جائیں گے. اور یہ سب اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سارے وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو چند لوگوں کے عقیدے کے بارے میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا یہ سب ہندوستان کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر ہم دنیا کے مذاہب اور دنیا کے فرقوں کے بارے میں بات رکھتے ہوئے کریں گے تو بہت لمبی چوڑی بات ہے. 6-6 7-7 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ دنیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے عقیدے اہل سنت والجماعت سے کتنا اختلاف کرتے ہیں. بڑا لمبا ٹاپک ہے. ہم صرف ہندوستان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں. ہندوستان سے مراد پرانا بھارت ہے، جیسے پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے.
इसमें हमारे नजदीक सबसे पहले जो अकीदा खराब होने की शक्ल हुई है वो शिया का अकीदा है। शिया के बारे में अभी तक हम ये नहीं तय कर पाए हैं हमारे अहले सुन्नत वल जमात कि ये काफिर हैं या नहीं हैं। पूरी बात नोट करें, क्योंकि शिया में इतने अलग अलग ब्रांचें हैं कि ये मालूम नहीं होता कि ये बुनियादी तौर पर कौन ब्रांच वाला है। तो इसलिए हमारे उलमा जो है थोड़ा सा मोहतात रहते हैं और उनको काफिर कहते हुए घबराते हैं। लेकिन शियों के जो बाज ऐसे अकीदे हैं कि जैसे उनका कहना है कि ये कुरान करीम मुकम्मल नहीं है, जो कुछ आपके हाथ में है कुरान करीम, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है, अभी कुछ पारे इसके जो है वो इमाम, एक गायब इमाम है, वो छुपा कर लेकर बैठे हुए हैं और वो क़यामत के करीब या कभी भी निकल करके इस कुरान को कंप्लीट करेंगे। हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है कि कुरान करीम का एक एक हर्फ जैसे नाजिल हुआ वैसी हालत में आज भी मौजूद है। ये एक अकीदा बातिल है जो बिदअत हुई, नई चीज आई कुरान के बारे में। दूसरा इनका अकीदा ये है कि नबूवत से भी बड़ा दर्जा जो है वो इमामत का है। तो इनके यहाँ 12 इमाम होते हैं। वो 12 इमाम जो है वो मासूम कहलाते हैं। कि मासूम का मतलब ये है कि इनसे गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। और उससे बड़ा खतरनाक अकीदा ये है कि ये जो इमाम हैं 12, ये चाहें तो शरीयत में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, शरीयत को चेंज कर सकते हैं, जो चाहें हराम कर लें, जो चाहें हलाल कर लें, जो चाहें मजीद जो है इसमें दाखिल कर दें। ये भी उनका शियों का ये अकीदा है। तो और एक खतरनाक अकीदा ये है कि ये सहाबा की जो पूरी टीम है उसमें से चंद को छोड़कर जो गिनती पर जिन्हें गिने जा सकते हैं, बकिया सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में या जिंदगी के बाद सब मुर्तद हो गए। ये अकीदा जो है बड़ा खतर, जिसमें नंबर 1 पे जिनको मुर्तद मानते हैं वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को, कि ये सारे के सारे इस्लाम से फिर गए और सब काफिर हो गए। तो एक तो कुरान के और बहुत से अकीदे, मैं वो अकीदे बता रहा हूँ जो बड़े खतरनाक किस्म के हैं। कुरान के बारे में अकीदा और सहाबा के बारे में अकीदा और इमाम के बारे में, ये 3 अकीदे उनके बड़े खतरनाक किस्म के हैं, जिसमें ये सब के सब हजरत हफ्सा हैं, एक बीवी को, 2 बीवी को छोड़कर हजरत खदीजा और गालिबन उम्मे सलमा, उनके अलावा सारी बीवियों को नऊजुबिल्लाह काफिर कहते हैं। और हमारे पास खुलफाए राशिदीन जो 4 अहम सुतून हैं सहाबा के, उसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़कर सब के काफिर के कायल हैं। ये अकीदा है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास एक फिरका है बोहरी, बॉम्बे में बहुत ज्यादा पाया जाता है। बोहरी का बेसिक अकीदा क्या है कि ये जो आप नमाज रोजा करते हैं ये सब बेकार है। इसलिए उनके पास जहां पे गैदरिंग होती है उसको जमात खाना कहते हैं, मस्जिद ही कहते हैं, क्योंकि मस्जिद लफ्ज में सजदे का कॉन्सेप्ट है। जब हम मस्जिद का मतलब अरबी में होता है क्या, सजदा करने की जगह, सजदा करने की जगह। तो उनके यहाँ नमाज ही क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो ऐसी शक्ल में वो ये कहते हैं कि सूद उनके यहाँ जायज है। नंबर 1, नमाज के बारे में ये अकीदा ये है कि नमाज कोई चीज नहीं है। और उनके यहाँ भी ये अकीदा है कि एक इमाम गायब हैं और वो आ करके लोगों को सही माने में शरीयत की बात सिखलाएंगे। कलमा वो पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मौलाना अलीउल वलीउल्लाह वसीउल्लाह, ये पढ़ते हैं कलमा। कि ये वसी एक लफ्ज है, वसी वसीयत से है। अकीदा ये होता है कि हर नबी अपने मरने से पहले, अपनी दुनिया में जाने से पहले वो अपना एक जो है ना नॉमिनेशन करके जाता है, नॉमिनेट करके जाता है कि ये हमारे बाद बागडोर संभालेंगे। तो इनका अकीदा भी यही, हजरत शियों का भी अकीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाने से पहले इन्होंने हजरत अली को खलीफा बना दिया था। ये अबू बकर, उमर, उस्मान, इन लोगों ने गसब कर लिया और इनकी चौका इनका होल्ड था,
لہذا ہولڈ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت پر عمل نہیں ہو سکا اور مجبور ہو کر کے لوگوں نے جو ہے حضرت علی کو کنارے کر دیا. یہ عقیدہ بوہریوں کا بھی ہے. نماز جب ساقط ہو جاتی ہے تو گویا کہ فرضیت ساقط ہو گئی. تو اس بنیاد پر ان کے یہاں جو ہے جب نماز ساقط کی امام کو درجہ دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ جو سارے ایکشن آپ نماز کے کرتے ہیں، سجدہ ہے، رکوع ہے، بیٹھنا، سب ان کے یہاں اس امام کے لیے کیا جاتا ہے. ان کا اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو بامبے جا کر کے، وہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ جب بیٹھا رہتا ہے کرسی کے اوپر تو لوگ جا کر کے اس کو پیروں پہ سجدہ کرتے ہیں. سارے لوگ جتنے بھی آنا ہے مسجد میں داخل ہونے کے، مسجد تو ہے نہیں، وہ جماعت خانہ ہے، پہلا کام آنا ہے اور آنے کے بعد اس آدمی کے پیچھے پیر کے اوپر کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. تو یہ بوہریوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے بعد ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو ذکری، یہ حیدرآباد کے علاقے میں پایا جاتا ہے. ان کے بڑے عجیب عجیب عقائد، چند عقیدہ میں بیان کرتا ہوں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کلمہ ان کا جو ہے، ان کے یہاں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے نور محمد، بعض لوگ کہتے ہیں محمد ہے، محمد مہدی. ان کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ. یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کا کلمہ ہے. یہ اپنے اس محمد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد کو نبی آخر زماں کہتے ہیں. جو نبی کریم جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ بات توریت میں لکھی ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ اصل ہے، یہ جو محمد ہے یہ اصل ہے. اور ان کا تیسرا عقیدہ ہے کہ محمد کی نبوت کا انکار کفر ہے اور محمد کو جھوٹا کہنے والا خود کافر ہے. تو لے دے کر کے یہ تقریباً قادیانیوں سے ملتا جلتا عقیدہ ہو گیا ہے کہ جو یہ بات ابھی ہم قادیانی کے بارے میں بات کریں گے تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے اور یہ نبی کے درجے میں ہے، بلکہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل نبی یہ ہیں، اور ایک ان کا یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بندہ آخری نبی ہے. تو یہ اس وقت ہمارے پاس مہدیہ کے نام پر یہ طبقہ مشہور ہے. ان کا پمفلیٹ آتا ہے، چھپتا ہے، باقاعدہ بانٹا جاتا ہے. تو بامبے میں اور حیدرآباد میں ان کی بڑی کثرت پائی جاتی ہے. بنگلور میں بھی یہ طبقہ پایا جاتا ہے. تو اس شکل میں ان کے اور بہت سے بھی عقیدے ہیں. نماز روزے کے بارے میں بھی ان کا الگ الگ عقیدہ، جو کہتے ہیں کہ جو جہاں پر قرآن مجید میں محمد کا نام آیا اس سے مراد یہ محمد ہے. اچھا، ان کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر لازم ہے کہ مہدی پر ایمان لائے، یعنی ان محمد پر ایمان لائے، تمام انبیاء کو چاہیے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے مذہب میں انبیاء اور ملائکہ کی توہین جائز ہے. محمد مہدی اٹکی کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے تھے، یقینی بات ہے جب آپ اس کو دوسرے کو آخری نہ مانیں گے تو آخری والا پہلے والے کو کیا کرے گا؟ کینسل کرے گا. اور ان سے بہت سے عقیدے ہیں. بہرحال لے دے کر کے یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہ صاحب ہے، بس کیا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد قادیانی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے قادیان ایک جگہ ہے پاکستان میں، تو پنجاب میں. تو جب ہندوستان ڈیوائڈ ہوا تو یہ جو قادیان ضلع ہے یہ ہندوستان میں آیا. پنجاب کے دو حصے ہوئے، ایک پنجاب بڑا جو ہے وہ پاکستان چلا گیا ہے اور ایک پنجاب کے کچھ ضلع جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہندوستان میں ہیں. تو یہ بندہ جو ہے اس کا نام غلام احمد ہے. تو قادیان اس ضلع کا نام ہے، تو یہ اپنے ضلع کی طرف منسوب ہے غلام احمد قادیانی. ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن آخری نبی نہیں ہیں. ان کے بارے میں ایک بہت بڑا کام پاکستان کے ایک پی ایم تھے ذوالفقار علی بھٹو، 1974 میں 7 ستمبر ابھی جو گزرا ہے اس کا ڈے منایا گیا. 7 ستمبر 1974 کو جو ہے یہ پی ایم جو تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی، پورے دنیا کے علماء کو بلایا تھا کہ آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ مسلمان ہیں یا یہ مسلمان کی لسٹ سے خارج ہیں. تو تقریباً 370 یا 72 علماء پوری دنیا سے اکٹھا ہوئے
اور 3 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलती रही, इन पर बात होती रही, इनके अकीदे पर बात होती रही। अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया के उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर, ये होता है कि अक्सरियत से हो गया, ये होता है कि इख्तिलाफ राय से हो गया, ऐसा नहीं। सारे उलमा ने मिल करके ये बात मुत्तफ़िक़ा तौर पर कही कि ये जो कादियानी है ये मुसलमान नहीं है। तो उस दिन से इनके बारे में दुनिया में ये हुआ कि मुसलमान नहीं है। और आपके इल्म के लिए दुनिया का जो सबसे पहला फैसला है वो हुबली शहर का है। 1969 में यहाँ एक जज था जोशी भट्ट, हुबली में। तो जब हमारे वालिद साहब ने मुकदमा किया था तो जोशी भट्ट ने इनके बारे में पहला फैसला दिया था, जो दुनिया का पहला फैसला है कि इनके अकायद को हमने पढ़ा। वो जज लिखता है, हमारे पास जजमेंट रखा हुआ है कन्नड़ा में, हम उसका तर्जमा भी करा चुके हैं। तो उसने लिखा कि मैंने इनके अकीदे को पढ़ा और जाना, और जानने के बाद मैं ये कहता हूं कि दे आर नॉट सपोज टू कॉल मुस्लिम, कि ये अपने आप को मुसलमान नहीं कहें, ये कुछ भी कहें, मुसलमान नहीं है। ये पहला जजमेंट दुनिया का है। और जब 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कॉन्फ्रेंस की तो ये जजमेंट यहां से भेजा गया पाकिस्तान। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो मसील रखती ना, जो भी जजमेंट होते हैं हिंदुस्तान में, तो जो ऐसे जजमेंट होते हैं तो उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट जाती है कि अगर कभी सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मामला होगा तो वो जज क्या करता है, उस केस को रिफर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉपी रखी हुई है वो हुबली फैसले की रखी हुई है। और उसमें पार्टी जो है, आप तबीब लैंड जब आप कहीं भी जाएंगे तो जो कॉर्नर पे घर है, पहले ये घर था मोहम्मद हुसैन घोड़सवार का। ये मोहम्मद हुसैन घोड़सवार यहाँ का लीडर था कादियानियों का, और ये उसका घर था। ये हज करने गया, वालिद हमारे साहब भी हज उस साल गए थे, और उस वक्त मक्के में वालिद साहब ने मुकदमा कायम किया कि साहब एक काफिर मक्के में दाखिल हो गया है। बड़ा हंगामा हुआ मक्के में। तो उन लोगों ने उसके नाम वारंट जारी किया कि कहा कि मौलाना रियाज अहमद साहब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि हरम में काफिर आ गया है, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। उन्होंने कहा आया है, और ये 3 आदमियों का नाम लिख करके दे दिया जो तीनों हुबली शहर के थे, और उनके नाम पे वारंट हुआ। और वारंट होने के बाद 7 दिलहिज्जा को उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये मोहम्मद हुसैन घोड़सवार भी शामिल था। तो ये तीनों आदमी वहां अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद इनको हज नहीं करने दिया गया, और उसके बाद बाकायदा इनके ऊपर केस चला। लेकिन वहां अदालत में इन्होंने जाकर के कहा कि हम लोग जाहिल आदमी हिंदुस्तानी हैं, लिहाजा हमें मालूम नहीं था, अगर ये बात गलत है तो हम मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये कह करके वहां से जान बचा करके आ गए, और आकर के यहाँ फिर मुर्तद हो गए। तो ये गुलाम अहमद जो कादियानी है, ये कादियान का रहने वाला, इसका बुनियादी अकीदा ये है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मिर्जा, इसका नाम मिर्जा भी, पूरा नाम मिर्जा गुलाम अहमद है। तो मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में दूसरा अकीदा ये है कि हर लम्हे ये रब से कांटेक्ट में होता है, और परवरदिगार लिखा है कि बारिश की तरह वही होती है, वही जो है बारिश की तरह होती है। कहना है, लिखा है मिर्जा गुलाम अहमद की तालीम अब तमाम इंसानों के लिए नजात है। मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत को ना मानने वाला जहन्नमी और काफिर है। मिर्जा गुलाम अहमद के मोजिज़ात की तादाद 10 लाख है। तो इस तरीके से ये अकीदा जो है वो कादियानियों का है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हम इसके बाद 2 एक अकीदे और हैं जो आपके सामने रखना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान फिरके से ताल्लुक रखते हैं। फिर इंशाअल्लाह हम आगे बात करेंगे। वाक़